اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، روپیہ، پیسہ، دولت، شہرت سب کچھ دیا ہے۔ تو ان سبھی ملی ہوئی چیزوں پر اتنا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ چاہے تو صرف ایک پل میں آپ سے یہ سب چیزیں چھین سکتا ہے اور آپ روڈ پر آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آداب، ست شری اکال، نمستے، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے، میں بھی بہت فینٹیسٹک ہوں۔ تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ریئیکٹ ود منو، اینڈ جو میرے چینل پر نیو ہے، فرسٹ ٹائم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مس نہ کر سکیں۔ تو فرینڈز، آج میں ایک جو ویڈیو لے کر آئی ہوں، وہ میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے انسٹاگرام پہ اس ویڈیو کا لنک ڈی ایم کیا تھا کہ آپ پلیز اس ویڈیو پہ ضرور سے ویڈیو بنائیے، تو ریئیکٹ کیجیے۔ تو آج میں وہی ویڈیو لے کر آئی ہوں، اور فرینڈز یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، تو اس ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آئے گی، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا دوستو۔ اور یہ ویڈیو ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ تو یہ ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، حضرت موسیٰ کا معجزہ، فرعون کی موت اور دریائے نیل کا واقعہ۔ اس ویڈیو میں یہ سب باتیں کور کی گئی ہیں، تو یہ ویڈیو ہم دیکھیں گے اور جانیں گے کہ حضرت موسیٰ کون تھے اور انہوں نے ایسا کیا کیا تھا، اور فرعون کون تھا اور فرعون نے ایسا کیا کیا تھا، اور حضرت موسیٰ کون سا پیغام لے کر اس دھرتی پر آئے تھے۔ تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، چلیے۔ تو فرینڈز، ویڈیو کو میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں، چلیے۔ جب بھی اللہ کی اس زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم قبط و امالک سے جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مصعب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا، اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت مزدوریاں اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پہ ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کے حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کے اس شہر سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کے کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ، اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے، اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے کیسے؟ بس اتنی دیر میں آواز غائب آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں دے مار۔ تو بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں دے ماری تو آدھا پانی اس طرف آدھا پانی اس طرف، اللہ نے بیچ میں رستے کو واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہے کہ ہمارے لیے الگ الگ رستے بنائیں۔
اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہوں پہ عصا ماری اور 12 الگ الگ رستے بنے اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا، تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کے کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غائب آتی ہے کہ اے فرعون اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچا ہے۔ اے فرعون ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پہ ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے، دوزخ تک پہنچ جاتا ہے، دوزخ تک پہنچ بالکل جاتا صحیح، ہے۔ بالکل صحیح۔ تو فرینڈس، آپ سبھی لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھ کر یہ سمجھ آیا کہ ہمیں کسی بھی بات کا تکبر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، روپیہ پیسہ دولت شہرت سب کچھ دیا ہے، تو ان سبھی ملی ہوئی چیزوں پر اتنا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ چاہے تو صرف ایک پل میں آپ سے یہ سب چیزیں چھین سکتا ہے اور آپ روڈ پر آ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک مصر کا بادشاہ تھا جسے لوگ پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے، فرعون کے نام سے اس ٹائم پہ بھی جانتی تھی، اور وہ جو ہے لوگوں پہ بہت ظلم کرتا تھا، لوگوں سے بہت کام کراتا تھا، اپنا غلام بناتا تھا، ان کی مزدوریاں نہیں دیتا تھا اور ان کے اوپر اتنا ظلم کرتا تھا اور بولتا تھا کہ بس مجھے ہی خدا مانو، اور جو اس کی عبادت نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا وہ۔ اور فرعون کے اس ظلم کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں کہا کہ موسیٰ، فرعون کو میرا یہ پیغام دو کہ وہ لوگوں پر یہ ظلم کرنا بند کر دے، ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ اور جب حضرت موسیٰ نے فرعون کو یہ پیغام دیا تو وہ حضرت موسیٰ کا مذاق اڑانے لگا اور بولا کہ یہاں کا خدا تو میں ہوں۔ اور فرعون نے جب حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھے تو اس نے بولا کہ میں موسیٰ کا اور بانی اسرائیل کا قتل کر دوں گا۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ تم اپنی قوم کو لے کر یہاں سے راتوں رات نکل جاؤ۔ اور جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل چکے ہیں تو وہ آگ ببولا ہو گیا یہ بات سن کے، اور اپنے لشکر کو لے کر وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور ان کی قوم پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ دریائے نیل تک پہنچ گئے۔ حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا، یعنی کہ جو ان کا ڈنڈا تھا، جو سٹک تھی ان کے ہینڈ میں، وہ دریا میں مارو۔ تو جیسے انہوں نے وہ سٹک دریا میں ماری ویسے ہی دریا کے 2 حصے ہو گئے، آدھا پانی ادھر اور آدھا پانی ادھر ہو گیا، اور پھر جو حضرت موسیٰ اور ان کی جو قوم تھی وہ وہاں سے نکل گئی، اور پیچھے پیچھے جو تھا فرعون اور اس کا لشکر بھی پیچھے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اور جیسے ہی وہ پیچھے پیچھے آنے لگے تو ویسے ہی اللہ کا حکم ہوا کہ پانی جیسے تھا پھر سے ویسا ہو جائے۔ تو جو فرعون تھا اور فرعون کی جو لشکر تھی وہ سب پانی میں ڈوبنے لگی۔ اور جب فرعون ڈوبنے لگا تو پکار کر کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو مانتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ تبھی آواز آتی ہے کہ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ زمین پر رہنے والا ہر انسان یہ جان لے کہ انسان کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ لوگوں کو سبھی کو پتہ ہی ہوگا کہ فرعون کی لاش آج بھی مصر میں موجود ہے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اسے جو ہے
अल्लाह ने भी जो है ना उसे अपने पास बुलाया नहीं, अपने पास उसे स्वीकारा नहीं, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा जो है गलतियाँ की थी। तो अल्लाह के अज़ाब से फ़िरौन भी नहीं बच सका जो अपने आप को खुदा मानता था। तो हमारे आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट हमारे सिस्टम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोगों को आप लोग भी जानते होंगे। नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं, बहुत बड़े-बड़े लोगों को मैं भी जानती हूँ, बहुत बड़े-बड़े लोगों का नाम है, जो हम नाम लेंगे नहीं। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो वो अपने आप को खुदा मानकर बैठे हैं कि भाई हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, सारी जो है ना कंट्रोल मेरी मुट्ठी में है, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मेरे कहने से ही सारी जो है चीज़ें चलती हैं। बट ये चीज़ का जो है ना घमंड उस इंसान को, उन लोगों को है बहुत ज़्यादा, जिनके हाथ में अभी पावर है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये इस बात, ये जो मैंने वीडियो बनाई है जिस हज़रत मूसा का जो वाक़या था, और फ़िरौन के लाश से ही लोगों को ये चीज़ का सबक लेना चाहिए कि घमंड तो किसी का भी नहीं टिका। तो फिर घमंड इंसान जो मामूली सा इंसान है वो क्या चीज़ है? जो फ़िरौन इतना बड़ा बादशाह था, उसका जब घमंड चूर-चूर कर दिया अल्लाह ने, तो मामूली इंसानों का क्या चीज़ है? फिर वो कौन-सी खेत की मूली हैं? तो सिंपल सी बात ये है कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है, उसका शुक्राना कीजिए, अल्लाह को बहुत-बहुत थैंक यू कीजिए कि आपको इस लायक बनाया। आप आज जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्र कीजिए अल्लाह के कि आपके हाथ में ये मोबाइल दिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जिनके हाथ में ये मोबाइल भी नहीं है, वो ये वीडियो भी नहीं देख पाते, और या उनके पास इतना समय भी नहीं, क्योंकि वो काम में इस कदर मजबूर हैं काम करने को कि वो उनके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का भी, कि आप तो आराम से बैठ के हाथ में फ़ोन पकड़ के वीडियो देख रहे हैं आराम करते हुए। लेकिन उनके पास बहुत सारे बदनसीब लोग ऐसे जिनके पास समय नहीं है ये सब करने का। तो आप अल्लाह को हर वक़्त जो है शुक्र अदा कीजिए कि आपको इतना सब कुछ अल्लाह ने दिया, और किसी चीज़ पे घमंड मत कीजिए, क्योंकि ये जो धरती पे हमें जो भी चीज़ें मिली है, ये सब यहीं की यहीं रह जाएँगी, कुछ भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है। ठीक है? दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे घमंडी नहीं बनेंगे, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कोई घमंडी ही होगा जो मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेगा और शेयर नहीं करेगा। अब देख लीजिए आप लोग कैसे हैं, मुझे तो नहीं पता आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। और मुझे इतना पता है कि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ईगो और घमंड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि भई यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, सिर्फ़ मेरे अच्छे कर्म और मेरी अच्छी बातें ही आप लोगों को याद रह जाएँगी, अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊँगी तो। तो दोस्तों, बस मेरी इस वीडियो के ज़रिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे याद करिए, दुआ दीजिए, प्यार करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमें कमेंट करते रहिए, बताइए कि कौन-सी वीडियोज़ हम बनाएँ, कैसी वीडियोज़ बनाएँ, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। और दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए।